بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت بکریوں میں ہے اور خوبصورتی اونٹوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ ہر مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کے توڑنے پر ملازموں کو مت مارو کیونکہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں جو ٹھنڈی رات کے اندر اپنے بستر سے، اپنے لحاف سے، اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے اس بندے کو اس کام پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ، تیرے پاس جو انعامات ہیں، جو تیری رحمت ہے، یہ اس کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، یہ جس چیز کو لینے کے لیے اور جن خزانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جس چیز کی امید لگائے ہوئے کھڑا ہو گیا ہے میری رضا کے لیے، میں نے اس کو وہ دے دیا، سبحان اللہ۔ اور جس چیز کے خوف نے اس کو بستر سے نکال کر ٹھنڈی رات میں میرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا تھا، میں نے اس کو اس سزا، اس عقوبت اور اس جہنم سے بے خوف کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جنت کا مستحق اور جہنم سے محفوظ بنا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے، اگر کوئی کسی میں برائی دیکھے تو اسے مٹا دے یا بتا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا رہے، یعنی فجر اور عصر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔